لوگوں کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ رب ملتا ہے نماز پڑھنے سے، رب ملتا ہے روزہ رکھنے سے۔ یہ عبادتیں ہیں، ان سے رب کا راستہ نہیں ملتا۔ ہے کوئی عالم جو بتا دے کہ نماز پڑھنے سے رب مل جاتا ہے؟ ایمان ہوتا ہی عطائی ہے، ایمان کو حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو ایمان بھی ایک گفٹ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پیسے لیتا ہے ایمان دینے کے؟ کسی مرشد کامل نے کوئی پیسے ویسے لیے ہیں؟ تو پھر یہ گفٹ ہی ہو گیا نا۔ انسان کا قصور کیا ہے؟ انسان کا قصور یہ ہے کہ اس نے رب کو پانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر رب کو پانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی شخصیت سے ملا دے گا جو ایمان اس کو گفٹ کے طور پر دے دے گا۔ لوگوں کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ رب ملتا ہے نماز پڑھنے سے، رب ملتا ہے روزہ رکھنے سے۔ یہ عبادتیں ہیں، ان سے رب کا راستہ نہیں ملتا۔ ہے کوئی عالم جو بتا دے کہ نماز پڑھنے سے رب مل جاتا ہے؟ رب عبادت سے نہیں ملتا۔ اگر صراط مستقیم نماز روزہ رکھنا ہے تو یہ 72 فرقے والے سارے نماز روزہ کرتے ہیں، یہ پھر فرقوں میں کیوں ہیں؟ بولیے۔ شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، وہابی بھی، سارے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر اختلافات ہیں، کسی کو عظمت مصطفیٰ پر اختلاف ہے، کسی کو عظمت علی پر اختلاف ہے، لیکن قرآن تو سب پڑھتے ہیں، نمازیں تو سب پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک بھی صراط مستقیم نہیں ہے نا کاموں میں سے۔ اگر ہوتا تو پھر یہ فرقوں میں نہ ہوتے۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ حج کو بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ اب فرقے میں بٹنے کی وجہ سے ایک بات اور بھی سامنے آ گئی، پوچھئے وہ کیا ہے؟ کہ یہ حبل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ حبل اللہ سے جڑ جاتے تو فرقوں میں نہیں پڑتے۔ اگر تم سنی ہو تو حبل اللہ سے نہیں جڑے ہوئے تم، کیونکہ اگر جڑے ہوئے ہوتے تو فرقوں میں نہیں ہوتے۔ اگر تم بریلوی ہو، حبل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں، صراط مستقیم پر نہیں۔ الغرض یہ کہ جتنے بھی کام ہمارے یہ بھائی بند کر رہے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، جتنے بھی فرقے والے ہیں، کوئی ایک کام بھی صراط مستقیم نہیں ہے ان کا۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو شیعہ شیعہ تھوڑی ہوتا، بریلوی بریلوی نہیں ہوتا، سنی سنی نہیں ہوتا، وہابی وہابی نہیں ہوتا، اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہوتا۔ کیا ہوتے پھر اگر صراط مستقیم مل جاتی تو؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ایک نقطہ ہے۔ بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطہ یار پڑھایا ہے، پڑھ نقطہ چھوڑ کتاباں نوں، بند کر کفر دیاں باباں نوں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ جو ہے یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، اس دل میں اللہ کا نام اور نور اتر جائے اور دل اسے قبول کر لے۔ ساری بات ہوتی ہے قبول کرنے۔ اب دیکھو، جس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی کا بھی خون اٹھا کے لگا دیا اس کو۔ کیا ضروری ہوتا ہے خون دینے کے لیے؟ وہی خون آپ کو لگے گا جو آپ کے بلڈ گروپ کا ہے، کوئی اور خون نہیں لگے گا۔ اسی طرح جو انسان کا قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نور اس کے اندر رکھا ہے۔ اب نہ جانے وہ اسم کون سا ہے جس کا نور اندر رکھا ہے آپ کے قلب میں۔ جس اسم کا نور آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا ہے، وہی اسم آپ کے دل کو لگے گا۔ اب اس میں ذات اللہ آپ کو دیا گیا اور وہ آپ کے قلب نے قبول کر لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کا دل اور اس میں ذات دونوں کا نور کمپیٹیبل ہے۔ آپ کے دل کا نور اس میں ذات کے نور سے کمپیٹیبل ہے، اس کا مطلب ہے آپ ازلی مومن ہیں۔ بھئی اگر ہم آپ کو خون کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو اے پازیٹیو کا بلڈ دیتے ہیں اور وہ آپ کو لگ جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے اندر اے پازیٹیو کا ہی بلڈ ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو لگ گیا ہے وہ آپ کا ہی تھا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو قلب ہے اس میں اللہ نے ازل میں نور رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اصل چیز یہ ہے۔
قرآن کے اترنے یا نہ اترنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بائبل کے اترنے نہ اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے اے پازیٹیو، دنیا میں سارے بلڈ گروپ ہیں اے پازیٹیو نہیں ہے، بھلے ایک ایک من کی جو ہے تھیلیاں اتر جائیں بلڈ کی، آپ کو کیا بیکار ہے آپ کے لیے۔ اور تو یہ قرآن، یہ بائبل، یہ زبور، یہ توریت، یہ ان کے کام آتی ہیں جن کے دلوں میں نور موجود ہے۔ اب دیکھو بھائی، یہ فیصلے کوئی آج کے نہیں ہیں، یوم ازل میں امتیں بن گئی تھیں۔ کیسے بنی تھی پوچھو؟ ہم بتاتے ہیں یار، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے مختلف انبیاء کو اپنے مختلف نام عطا کر دیے، ان کا نور عطا کر دیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسم رحمان عطا کیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بنائی، پھر وہ کیسے بنائی؟ روحوں کو اکٹھا کر کے موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ اسم رحمان جو موسیٰ کے سینے میں تھا وہ ان سب کے اوپر اس کا عکس پڑا، ان سب کے اندر عکس پڑا، تو وہ ان کے دلوں میں اسم رحمان محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح بہت سی روحوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے اکٹھا کیا، ان کے اندر اسم ذات کا نور چلا گیا، وہ کہلاتے ہیں امتی۔ اب یہاں زمین پر آ کر تو کسی کو بھی کلمہ پڑھا دو، بھنگی کو، چوڑے کو کلمہ پڑھا دو، تو کیا بن جائے گا وہ امتی؟ نہیں، یہ امتی بنانا اللہ کا کام ہے، اور یہ کام اللہ کر چکا تھا۔ اچھا، اب تو پیدا ہوا مسلمانوں کے گھر میں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ارے یار، یہ کیوں؟ اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہا ہے تو؟ اللہ نے کیا دیا ہے تجھے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں دیا، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو۔ اچھا، شکر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو شکر کب کرنا چاہیے؟ شکر اس وقت کرنا چاہیے کہ جب تجھے اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے، کون ہے تو۔ اپنی قسمت آزما، معلوم کر کہ تیرے اندر رب نے کیا رکھا ہے۔ مرشد کامل ڈھونڈ، اس کے پاس جا۔ اب مرشد کامل ڈھونڈا، اس کے پاس گئے، اس نے مختلف اسم ٹرائی کیے، اس کے اوپر کوئی ایک اسم بھی اللہ کا اس کے دل سے کمپیٹیبل تھا ہی نہیں، کوئی اندر جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس میں اللہ نہیں گیا، اس میں رحمان نہیں گیا، اس میں قدوس نہیں گیا، کوئی نام گیا ہی نہیں۔ اتنا سخت تھا وہ دل۔ جب اس میں اس کے دل میں نور نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کہ اس کے دل میں رب نے ازل سے کوئی نور رکھا ہی نہیں تھا، وہ کسی کی امت میں سے ہے ہی نہیں، اور وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر کے خوشی منا رہا ہے۔ اندر سے اس کے پاس کوئی کسی بھی امت کا ثبوت نہیں، وہ انکلاسیفائڈ ہے، اللہ کی لسٹ میں ہے ہی نہیں، اور تو خوشیاں منا رہا ہے۔ تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، غلام رسول تیرا نام رکھا ہوا ہے، تو زمانے میں بڑا معتبر ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہے، لیکن نہ تیری نماز اوپر جاری، نہ ان کی نمازیں اوپر جاری۔ تو خوشی منانے کا ویلا کب آتا ہے؟ خوشی منانے کا لمحہ کون سا آتا ہے؟ کہ جب مرشد تجھے اذن ذکر دے اور تیرا قلب اس نام کو قبول کر لے اور تیرے دل میں رب کا نام گونجنا شروع کر دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب رب نے امتیں بنائی تھیں اوپر، تو تیری روح کو بھی تیرے نبی کے سامنے کھڑا کیا تھا، اس کے سینے سے اسم ذات کا عکس نکل کر تیرے سینے میں بھی آ گیا تھا۔ جن کے سینوں میں یوم ازل سے ہی اسم ذات کا نور آ گیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد انہی کے دلوں میں اسم ذات اللہ کا نور داخل ہوگا۔ یوم ازل میں جس کے دل میں نور نہیں تھا، یہاں آ کے اس کے دل میں نور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یوم ازل میں تیرے دل میں رب نے اسم رحمان کا نور رکھا ہے، تو اب تیرا دل صرف اسم رحمان سے کمپیٹیبل ہے، کوئی اور اسم کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار مانگا تھا، ضد کر کے تجلی کوہ طور پر پڑی، کوہ طور سے ریفلیکٹ ہو کر موسیٰ پہ پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ 70 جو ان کے لیڈر تھے، سردار تھے ان کی قوم کے، وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ ہوش آیا تو پوچھا، اے اللہ کسی میں تاب ہوگی؟ جواب آیا، ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہتر تھا کہ تم مجھے حضور پاک کا امتی بناتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ ایک نبی نے مانگا دیدار، ٹرائی بھی ماری گئی، ایکسپیریمنٹ بھی ہوا،
لیکن اس کو دیدار نہیں ہوا ذاتی. اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے امتی کو دے دوں گا دیدار. ایک نبی کو نہیں دیا، ایک امتی کو دے دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں اسم رحمان کا نور ہے نا، اب اس کی کمپیٹیبلٹی چینج نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو دیدار کا منع کر دیا تھا. اور یہ جو امتی ہے، اس امتی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یوم ازل میں ہی اس کے دل میں اسم ذات کا نور آ گیا تھا، حضور کی طفیل. تو صحیح شکر کرنے کا لمحہ وہ ہے جب آپ کا دل رب کے نام سے گونجنا شروع ہو جائے. بس اب تو بے پرواہ ہو جاؤ. کیوں بے پرواہ ہو جاؤ؟ تم کو ثبوت مل گیا نا کہ تم تو یوم ازل میں بھی حضور کی امت میں تھے، تو اب کہاں نکلو گے؟ یہ تم کو ثبوت مل گیا. اس کو کہتے ہیں گفٹ آف گاڈ. گفٹ آف گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے تو مانگا نہیں، نہ مانگ سکتے تھے یوم ازل میں، ہم کو کیا ہوش تھا؟ یہ فیصلے اس دن کے ہیں، یوم ازل کے. جس کا امتی بنایا تو اس نبی کو جو نام دیا، اس نام کا نور اس کے امت کے دلوں میں بھی رکھا، اس لیے وہ یہاں پر بھی آ کر امتی بنے. اب جو تمہاری تبلیغ ہے، تم نے کالے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، تم نے گورے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، بنا دیا نا، مسلمان بن گیا نا، لیکن امتی تو نہیں بنانا. امتی کون ہے؟ امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ روح ہو جس نے رب کی گواہی میں ادھر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، جس کے سینے میں اسم ذات کا نور وہاں آ گیا تھا. اس لیے تیری تبلیغ اور ولی کی تبلیغ میں فرق ہے. تیری تبلیغ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو منافقوں کو نماز پڑھنا سکھاتا ہے، تو مرتدوں کو کلمہ پڑھنا سکھا رہا ہے، اور ولی صرف ان کو اپنے ساتھ لگاتا ہے جن کی روحوں نے رب کی گواہی میں، رسول کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا. اس لیے اس میں گارنٹی ہی گارنٹی ہے. اور پھر جب اس نے ایک دن قبول کر لیا رب نے آپ کو، تو اس کے بعد اگر گناہ ہو بھی جائیں تجھ سے، تو وہ کہتا ہے کہ اب جیسا بھی ہے میرا ہے. اب جیسے اولاد ہوتی ہے، ایک شریف نکلتا ہے، ایک چور اچکا بن جائے، تو ماں کیا کہے گی کہ یہ جو شریف ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ جو چور اچکا ہے یہ میرا نہیں ہے؟ نہیں، وہ کہے گی جی میرا ہی ہے. یہ گفٹ آف گاڈ ہے، اس کے اوپر خوشی منانی. TV, the place to connect with God.